رحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے شعبان کا مہینہ ختم پہ آ گیا اور اب انشاءاللہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے۔ لہذا ہم سب کو رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں حاصل کرنے کے لیے خود کو اچھی طرح تیار کر لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے ابھی سے اپنا معمول بنانا چاہیے کہ ہم رمضان شریف کس طرح گزاریں۔ اس کے لیے ایک کتابچہ بھی آپ کو ابھی دیا جائے گا جس کا عنوان ہے رمضان مبارک کے معمولات۔ رمضان شریف میں ہمارے کیا معمولات ہونے چاہیے، جن کا حاصل یہ ہے کہ ہم رمضان شریف کس طرح گزاریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں رمضان شریف کے فضائل حاصل ہوں، اجر و ثواب حاصل ہو، اور اللہ پاک اپنے اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ سب ہم کو نصیب ہوں۔ اس سلسلے میں ایک کتابچہ گزشتہ اتوار کو تقسیم کیا گیا تھا، اس کا نام ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ مناجات۔ امید آپ نے شروع کر دی ہوگی۔ ہاں، وہ بڑی عاشقانہ اور عارفانہ اور والہانہ دعائیں ہیں، اور ہر منزل بہت چھوٹی سی ہے، یعنی 2.5 منٹ کی ہے۔ 2.5 منٹ بھی اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم سے زیادہ نکمہ کون ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ منازع مقبول کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کو پہلے سے کہیں زیادہ بڑھانا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اس سے کہیں زیادہ بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ روزانہ بلا ناغہ ایک منزل مناجات مقبول، ایک منزل ذریعۃ الوصول اور 40 استغفار کا یہ معمول ہو، اور پھر یہ 2.5 منٹ کی مناجات بھی ایک منزل روزانہ ہو جائے، یا صبح شام 2 منزل ہو جائے۔ تمام نمازیں باجماعت مع تکبیر اولیٰ کے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ عصر کے بعد کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، کہ عصر کے بعد تلاوت میں، تسبیحات میں مشغول رہیں، آخر میں دعاؤں میں مشغول رہیں، کیونکہ افطار کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور 6 لاکھ آدمی رات میں آزاد فرماتے ہیں۔ تو رات بھی بڑی قیمتی ہے، دن بھی بڑا قیمتی ہے، تو افطار کا وقت جو ہے وہ افطار سے پہلے دعا میں لگے رہیں۔ جب اذان ہو جائے یا سائرن بول جائے تو پھر افطاری کر لیں، اور افطاری سے جلدی سے فارغ ہو کر کلی کر کے پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اوابین آرام آرام سے پڑھیں۔ 6 رکعتیں تو پڑھنی ہیں، 6 رکعتیں اوابین کی پڑھ کے، اور پھر شام کی جو دعائیں ہیں جو علیکم بسنتی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، عمل مختصر صاحبزادہ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے پھر اپنے گھر چلے جاؤ، کھانا کھا لو، پھر جلدی عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، اور پھر تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں تراویح آرام آرام سے ادا کی جاتی ہوں، اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ تراویح کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس میں 40 سجدے ہیں جو اللہ پاک نے اپنے قرب کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور رمضان شریف میں رات میں دن میں جب کبھی ایک سجدہ ادا کرے
تو حدیث میں اس کی 4 فضیلتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، 1500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کہاں ایک سجدہ، کہاں 1500 نیکیاں، 2000 ہو گئے تو 3000 نیکیاں ہو گئی۔ ہر رکعت میں 2 سجدے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ 60,000 دروازے، ہر دروازے میں سونے کا ایک محل ہے جو سرخ رنگ کے یاقوت سے بنا آراستہ پیراستہ ہے، اور سجدہ کرنے والے کے لیے جنت میں ایک اتنا لمبا چوڑا درخت اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں کہ اس کے نیچے سے سوار 500 سال میں جا کر دوسری طرف نکلے گا۔ یہ 3 فضیلتیں ہیں سجدہ کرنے کی، اور بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے میں اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے۔ اس لیے تراویح میں 40 سجدے اللہ پاک نے اپنے قریب کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ تو صحیح معنی میں تراویح ہو، اٹھک بیٹھک نہ ہو، تو چل میں آیا والی اور یعلمون تعلمون والی تلاوت نہ ہو۔ ایسی جگہ تراویح پڑھیں، اور پھر تراویح سے فارغ ہو کر کے وطروں کے بعد 4 نفل پڑھنا یاد رکھیں تاکہ صلاۃ اللیل نقد ہو جائے، نقد صلاۃ اللیل ہو جائے، اور صلاۃ اللیل سے فارغ ہو کر کے پھر ہم بے شک اپنے گھر جائیں، آرام کریں۔ کوشش کریں کہ 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جائیں، اور اب آپ وضو استنجا کر کے آپ مصلی پہ آ جائیں۔ اب تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں، درمیانہ درجہ 4 رکعتیں، بہتر 8 رکعتیں آرام سے پڑھیں، پھر اس کے بعد دعائیں کریں۔ اس طرح جب سحری میں آدھا گھنٹہ باقی رہ جائے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے میں آدھا پونا گھنٹہ رہ جائے، آپ سحری کھا لیں، پھر سحری سے فارغ ہو کر کے گھر میں سنت پڑھ کے پھر مسجد میں چلے جائیں، اور باجماعت فجر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد بھی تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں لگیں۔ فجر پڑھتے سونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی فضیلت کا وقت ہے، بڑا مبارک وقت ہے۔ اس مبارک وقت کو اس طریقے سے ضائع کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اشراق پڑھ کے پھر سو جائیں، بے شک گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے آپ دوپہر تک سوئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چلتے پھرتے رمضان شریف میں لا الہ الا اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ، اور استغفار 100 دفعہ پڑھ لیں۔ عام دنوں میں 33 دفعہ پڑھتے ہیں نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور 33 دفعہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ سارے سال یہ معمول رہنا چاہیے، رمضان شریف میں ان کو 100 دفعہ کر لیں، اور ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے، خاص طور سے افطار کے وقت اور تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں، اور دن بھر بھی اپنے گھر میں ہر ایک کی خدمت کرنے کے میں مشغول رہیں۔ گھر والوں کے کام آئیں، بہن بھائیوں کے کام آئیں، پڑوسیوں کے کام آئیں، بس اپنا وہ خدمت میں لگائیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں عبادت ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹائے، ان کے کاموں کو میں آسانی فراہم کرے، اور ملازمین کو بھی سہولتیں دے، اور گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائے۔ جو بچے بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں یا بالغ ہونے کے قریب ہیں، ان سے بھی روزے رکھوائیں، ان کو بھی تراویح پڑھوائیں، اور گھر والے بھی، یعنی سب ایک دم دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس طرح سے رمضان شریف جو ہے وہ اس میں وقت ضائع نہ ہو، بیکار اور فضول کاموں سے بچیں، ٹی وی دیکھنے سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں، فضول استعمال سے بھی بچیں، بقدر ضرورت استعمال کریں، ورنہ تو بند کر کے رکھیں اس کو۔ کاروباری مصروفیت، ملازمت کی مصروفیت جتنی کم ہو جائے کم کریں، اس میں تلاوت زیادہ کریں، تلاوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ بھائی یہ ہے بس۔
اس سلسلے میں ایک تو تہجد کے فضائل والا کتابچہ آپ کو دیا جائے گا، اگر پہلے نہ ملا ہو تو آپ لے لیں، پہلے مل گیا تو وہی کافی ہے انشاءاللہ۔ ایسے رمضان شریف کے فضائل، رمضان شریف کے سلسلے میں کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس لیے ان کے ضروری مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ یہ کتابچے سے آپ کو معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں 4 قسم کے مسائل لکھے گئے ہیں۔ نمبر 1 وہ مسائل جن کے اندر روزہ نہ فاسد ہوتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 وہ مسائل جن کے اندر روزہ مکروہ ہوتا ہے فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 3 وہ مسائل جس میں روزہ فاسد بھی ہو جاتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اور چوتھی قسم ان مسائل کی ہے جس کے اندر روزہ فاسد بھی ہو جاتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ قابل توجہ مسائل ہیں، کتابچے میں موجود ہیں، وہ پڑھیں آپ، اور پڑھ کر کے ذہن نشین رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور ایک رمضان مبارک کے معمولات، اور ایک کتاب دی جائے گی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت مقبول ہے، وہ ہے علیکم بسنتی۔ علیکم بسنتی، اس کے اندر 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی گئی ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے ہمارے 24 گھنٹے سنت کے مطابق گزر سکتے ہیں۔ اور اصل مقصد ہی ہمارے سارے دین کے اندر یہ ہے کہ بس ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں، ہمارا سونا جاگنا کھانا پینا مرنا جینا سب سنت کے مطابق ہو جائے، تاکہ ہم اس شعر کا مصداق ہو جائیں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو وہ اپنی صورت کم از کم حضور کی صورت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ سنتوں کو اپنے عمل میں لائیں۔ تو اس میں وہ آسان سنتیں لکھی ہیں جس کے پر عمل کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وہی 24 گھنٹے وہی کام جو ہم روزانہ خود اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں، اب کتاب کے مطابق اور سنت کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت بھی بن جائے گا اور حضور کے قریب ہونے کا عمل بھی ہو جائے گا۔ 2 عمل ایسے ہیں جو بندے کو حضور کے بہت ہی نزدیک کرنے والا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں، ایک درود شریف کی کثرت، جتنا کوئی درود شریف زیادہ پڑھے گا قیامت میں حضور کے اتنے قریب ہوگا۔ دوسرے حضور کی سنتوں پر عمل، جو جتنا زیادہ حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا اتنا ہی حضور کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انس، اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح اس حال میں گزارو، شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہ ہو، کسی مسلمان سے نفرت اور بغض نہ ہو تمہارے دل کے اندر۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت میں وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، کل آخرت میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو حضور کی ہمراہی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جس کے ہم سخت محتاج ہیں۔ جو حضور کے ساتھ ہوگا اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہوگا نا، کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔ غم تو وہ ہوگا جو حضور سے جدا ہوگا۔ سنتوں پر عمل کرنا بڑا اہم ہے۔ تو علیکم بسنتی آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ لیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ بس اب رمضان شریف کا مہینہ اپنے آپ کو نیک بنانے کا مہینہ ہے، متقی بنانے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ سنتوں کے مطابق عمل کرنے کرانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے۔